اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المقید ورسول صدق مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی 86 آیت کا پہلا حصہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ وہ خداوند متعال، وہ رب حقیقی، وہ مالک حقیقی، وہ مسبب الاسباب خدا، وہ سریع الرضا خدا، وہ پروردگار کی جو سننے والوں میں بہترین سننے والا ہے، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، وہ خدا کی جس نے انسان کو خلق کیا اور قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ہمارے لیے حجت قرار دیا۔ اپنے اسی کتاب الحق اور کتاب المبین میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں بقیت اللہ خیر لکم سے مراد وہ حلال رزق ہے کہ جس کے بارے میں جناب شعیب اپنے قوم کو تلقین کرتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب شعیب کی قوم تجارت کیا کرتی تھی اور ناپ تول میں کچھ گڑبڑ کرتی تھی، ناپ تول میں کمی پیشی کرتی تھی اور رزق حرام کمایا کرتی تھی۔ تو اس وقت جناب شعیب نے اپنے قوم کو تلقین دی اور انہیں آگاہ کیا تھا کہ رزق حلال یعنی بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ ایسا رزق ہے کہ جو تمہیں اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور اس دنیا کے ذریعے سے تم آخرت کا حصول بھی کر پاؤ گے۔ جہاں بقیت اللہ سے مراد حلال رزق ہے، وہیں کمال الدین کتاب میں شیخ صدوق معتمد سند کے حوالے سے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام امام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، امام کی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ پانچویں آقا کے ارشاد گرامی ہے کہ یہاں بقیت اللہ سے مراد ہمارا آخری فرزند پروردگار کی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی و فرجہ الشریف امام زمانہ ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب آخری حجت پروردگار کی پردہ غیبت سے نکل کر آئے گی تو سب سے پہلا جو کلام اپنی زبان مبارک سے وہ کہیں گے وہ اسی آیہ کریمہ کی تلاوت ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر ایسا کوئی شخص، ایسا کوئی محب نہ ہوگا
جو اپنے امام کو اس طرح سلام کرے گا کہ السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی الارض، بات واضح ہو گئی کہ یہاں بقیت اللہ سے مراد ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ یہ امام وہ ہیں کہ جس کی پیشن گوئی، جن کی بشارت اللہ کے حبیب نے بارہا کی ہے، وہ نبی کی جس کے زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ نبی کی جس کی صداقت کی گواہی پروردگار عالم دے رہا ہے کہ ہمارا نبی اس وقت تک اپنی زبان کو جنبش نہیں کرتا جب تک ہمارا حکم نہ ہو، وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے۔ حتیٰ کہ اس قول نبی کو کئی کتابوں میں نقل کیا گیا۔ ابو داؤد اور ترمذی اپنی کتاب میں عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے بھی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی بچ جائے تو پروردگار اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا کہ جو سارے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جب زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام میرے نام سے مشابہت رکھے گا، اس کی کنیت میری کنیت سے مشابہ ہوگی۔ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے حبیب نے یہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی ظلمت سے نکالنے والا ہے تو وہ پروردگار کا چنا ہوا نمائندہ ہے جو آقا نامدار کی نسل سے، ان کی اہل بیت میں سے ہوگا، اور جو ہمارا منجی بشریت ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جو ہمیں آج اس ظلم و جور سے نکالنے والا ہے۔ صرف مسلمان ہی ان کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہر قوم کو ان کا انتظار ہے۔ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ ہر قوم انہیں مختلف ناموں سے پکار رہی ہے، ہر قوم انہیں مختلف ناموں سے پکارتے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب ان کے نجات کا دہندہ آئے گا، ان کا منجی آئے گا اور انہیں اس ظلم و جور کی زندگی سے نکالے گا۔ ہندو مذہب میں اس کل یگ میں کل کی اوتار کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہندو مائتھولوجی کے حساب سے یہ کل یگ چل رہا ہے اور انہیں انتظار ہے تو اس کل یگ میں کل کی اوتار کا انتظار ہے جو ساری دنیا میں عدل و انصاف اور امن و سکون کو رائج کرے گا۔ پارسیوں کو انتظار ہے تو سوشان کا انتظار ہے، مسیح کا انتظار تو نصارہ اور یہود کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اگر انتظار ہے تو امام مہدی کا انتظار ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس مہدی کی، اس امام کی پیشن گوئی اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ ان کی بشارت دیتے ہوئے آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک پروردگار عالم کی جانب سے ہمارا فرزند نہ آ جائے گا۔ حتیٰ کہ صاحب نور الابصار اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ کے حوالے سے، کہا کہ آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میری اہل بیت سے ایک شخص سارے امور کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت دیتا ہوں۔ مسلمانوں کو آج انتظار ہے تو امام مہدی کا انتظار ہے کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنے والا ہے، جو ہمارا نجات کا ایک واحد امید ہے۔ آج جہاں سارے انسان پریشان ہیں، ہر مذہب کا انسان انسانیت کے تحت اپنے منجی کو پکار رہا ہے، آج جہاں ظلم و جور عام ہے، جہاں سبھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، امراض میں مبتلا ہیں، وہاں سبھی کو انتظار ہے تو اپنی منجی کا انتظار ہے۔ اور امام علی علیہ السلام وہ صاحب علم لدونی، وہ وارث علم نبی، وہ صاحب منبر سلونی ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جب دنیا میں دین کا یہ حال ہوگا کہ لوگ قرآن کی تفسیر اپنے رائے کے بنا پر کریں گے، یعنی اپنی ذاتی خیالات کے بنا پر کریں گے، تو اس وقت مہدی ظاہر ہوں گے اور قرآن اور حدیث کو اثر نو زندہ کریں گے۔ جب دنیا میں حال یہ ہوگا کہ دین کی شکل کو تبدیل کر دیا جائے گا، اسلام کے قوانین کو تبدیل کیا جائے گا، اس وقت مہدی ظاہر ہوں گے اور دین کے صحیح قوانین کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جب ساری دنیا میں ظلمت کا زور بالا ہوگا، حتیٰ کہ لوگ ظلم و جور سے اتنے پریشان ہوں گے کہ سب آواز دیں گے اپنے منجی کو، مہدی ظاہر ہوں گے، سارے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ اور تاریخ لکھتی ہے، روایات شاہد ہیں کہ جب امام آئیں گے تو اس طرح عدل و انصاف ہوگا کہ اس میں نہ افراط موجود ہوگا نہ ظلم ہوگا۔ امام اس وقت آئیں گے کہ جب لوگ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کا سودا کرنے لگیں گے، تو اس وقت حقائقات سے سارے پردے ہٹیں گے، حقانیت سے پردے ہٹیں گے، لوگوں میں حق آشکار ہوگا اور امام صحیح دین لوگوں تک پہنچائیں گے۔ خدا وہ دن بھی لائے کہ جب ہمارا امام ہمارے سامنے آ جائے۔ اب یہ امام کے بارے میں اتنی پیشن گوئی ہو گئی ہے، سبھی کو انتظار بھی ہے، اور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا، ساری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا، اور آپ عدل و انصاف پروردگار کی غیبی علم کے تحت اس طرح کریں گے کہ جس طرح جناب داؤد فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جناب داؤد نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پالنے والے تو مجھے علم غیب عطا کر تاکہ میں ایسے فیصلے کر سکوں جو حق ہو، تیری نظر میں جو فیصلے حق ہو، مجھے ایسی قوت دے کہ میں اس غیبی علم کے تحت فیصلوں کو کروں۔ جب اسرار برا تو پروردگار نے اپنے نبی کو یہ قوت عطا کی کہ وہ علم غیب کو دیکھ سکتے تھے، جان سکتے تھے۔ اب نبی داؤد علم غیب کے بنا پر فیصلے کرنے لگے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے دربار میں ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب دو نوجوان آئے ہیں، مدعی آ کر سامنے ایک شخص کو کھڑا کر کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میرے مال کو غصب کیا ہے۔ وحی آ گئی پروردگار کی جانب سے کہ اے داؤد یہ جھوٹا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس مدعی نے سامنے والے کے بابا کو قتل کیا ہے، باپ کو قتل کر کے سارے مال کو ہڑپ لیا ہے، غصب کیا ہے، اور ابھی یہ اپنا مال اس سے واپس لینا چاہتا ہے۔ تو جناب داؤد نے مدعی کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا، حکم رائج ہو گیا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جناب داؤد کے اس فیصلے سے لوگوں میں اتنی سرگوشیاں ہوئی، اتنے لوگوں میں تہلکہ مچا کہ سب آپ کے مخالف بن بیٹھے۔ اس وقت جناب داؤد نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے کہا، پالنے والے مجھ سے اس نعمت کو سلب کر لے۔ پروردگار عالم نے علم غائب جناب داؤد سے سلب کر لیا اور حکم ہوا کہ تو اب فیصلے کرو، تو اپنے ذاتی علم کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کی گواہی کے مطابق دو عادل اشخاص کی گواہی مانگو اور میرے نام کو درمیان میں لاؤ اور ان سے کہو کہ میرے نام کی قسم کھائیں اور گواہی دے۔ بات واضح ہو گئی کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی ظاہر ہوں گے، تو دنیا میں اس طرح عدل و انصاف ہوگا کہ جس طرح حق ہے۔ اور آقا نامدار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مہدی ظاہر ہوں گے، میں بشارت دیتا ہوں کہ جب مہدی ظاہر ہوں گے تو لوگ ان سے اس طرح خوش ہوں گے، زمین اور آسمان والے سرور محسوس کریں گے، خوشنودگی محسوس کریں گے، اظہار خوشی محسوس کریں گے، حتیٰ کہ وہ ان کے زیر پناہ اس طرح آ جائیں گے کہ جس طرح مدھو مکھی، شہد کی مکھی اپنے ملکہ کے زیر پناہ آ جاتی ہے، ساری امتیں ان کی زیر پناہ آ جائیں گی۔ آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ وہ امتی کی جن کے دل خالص ہوں گے،
جن کے دل میں انسانیت ہوگی، وہ مہدی کی سیرت کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوں گے کہ ان پر فوری اعتبار سے ایمان لائیں گے۔ خدا وہ دن بھی آئے کہ جب امام کی حکومت آ جائے، عدل و انصاف سارے دنیا میں پھیلے۔ امام مہدی وہ ہیں، اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کا آنا حتمی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ امام کون ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ کون سی نوری مخلوق ہے کہ جس کی انتظار ساری دنیا کر رہی ہے؟ تو اب ینابیع المودہ میں علی ابن ہلال کی جانب سے ایک حدیث نقل ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کی یہاں مہمان ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے سامنے گریہ کر رہی ہیں۔ آقا نامدار نے سوال کیا، بیٹی بتاؤ آپ کے کرب اور گریہ کا سبب کیا ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ بابا، محنتوں کے اکارت ہونے کا مجھے خوف ہے۔ صاحب یا نبی المودہ یہ کہتے ہیں کہ شہزادی کونین اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں کہ اے بابا، مجھے محنتوں کے اکارت ہونے کا خوف ہے، آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو آقا نامدار نے اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے ان سے چند کلمات کہا کہ اے بیٹی، تمہارے بابا وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے جب روئے زمین پر نظر کی تو تمہارے بابا کا انعقاد کیا، ان کا انتخاب کیا اور انہیں معبوس برسالت کیا۔ جب پروردگار عالم نے، رب حقیقی نے دوسری مرتبہ مخلوق پر نظر کی تو اس میں تمہارے شوہر کو چنا اور مجھے یہ وحی کی کہ میں تمہارا عہد ان سے کر دوں۔ اور پھر آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے 7 خصوصیات اہل بیت اطہار کو ایسی دی ہیں کہ ہم سے قبل کسی کو نہ دی۔ قربان جائیں ہماری جانیں آقا نامدار پر۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تمہارا بابا ختم المرسلین ہے، محبوب خدا ہے، تمہارا شوہر عظیم شخصیت ہے، تمہارا شوہر خیر الاوصیاء ہے کہ جسے پروردگار نے چنا ہے۔ پھر کہا کہ تمہارے بیٹے سید الشباب اہل الجنہ ہیں، ہمارے چچا حمزہ سید الشہداء ہیں، ہمارے خاندان سے وہ ہے کہ جو جعفر طیار ہے جسے پروردگار عالم نے پر عطا کیے، جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ پھر آخری جملات اللہ کے حبیب اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی قسم ہے مجھے کہ اس نے مہدی کو تمہارے نسل سے قائم کیا ہے، مہدی تمہارے نسل سے ہوگا۔ بات واضح ہو گئی کہ وہ مہدی کہ جس کا سبھی انتظار کر رہے ہیں شہزادی کونین کی نسل سے ہوں گے۔ اور حتیٰ کہ ابو داؤد اپنی کتاب صحیح میں جناب ام سلمہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آقا نامدار نے ارشاد گرامی کیا تھا کہ مہدی میری عطرت اور فاطمہ کی نسل سے ہے۔ یعنی معتبر سند کے حوالے سے بات واضح ہے کہ امام مہدی شہزادی کونین کی نسل سے ہوں گے۔ اب جہاں بات واضح ہو گئی حدیث کے حوالے سے کہ امام مہدی کی آمد حتمی ہے اور امام مہدی شہزادی کونین کی نسل سے ہیں، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ اس بات پر عقیدہ رکھے کہ امام مہدی کو آنا ہے، امام مہدی شہزادی کی نسل سے ہیں۔ جو مسلمان اس کا انکار کرے گویا حدیث نبوی کا وہ منکر بنا۔ ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقین کرے۔ اور اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ امام مہدی کب آئیں گے؟ شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی ولادت 255 ہجری میں واقع ہوئی۔ سامرا میں، عراق میں آپ 11ویں امام کے فرزند بن کے اس دنیا میں آئے۔ حسن العسکری کے فرزند کی ولادت
15 नीम शाबान को 255 हिजरी में हुई। और फिर हमारा ये अक़ीदा है कि परवरदिगार आलम की मशीयत के तहत आप पर्दे गैबत में चले गए। इब्तिदा में आपकी गैबत सुग़रा थी कि जहाँ 4 नायबीन भी थे, फिर गैबत कुबरा का शुरुआत हुई और आज तक गैबत कुबरा चली जा रही है। परवरदिगार आलम ने अगर मुझे हयात बख्शी तो इंशाअल्लाह आने वाली मजालिसों में इसका तफसील में खुलासा होगा। इमाम की गैबत के बारे में अगर परवरदिगार ने मुझे तौफीक दी, मुझे हयात बख्शी, तो इमाम की गैबत के बारे में हम तवीली गुफ्तगू करेंगे। बस मुख्तसर से अल्फाजों में गुफ्तगू को समेटते हुए ये कि हमारा ये अक़ीदा है कि हमारा आखिरी इमाम इमाम महदी गैबत में हैं और परवरदिगार के हुक्म जब होगा तो इमाम गैबत के पर्दे से बाहर निकलेंगे। हत्ता कि इस पर कई हज़रात अहले सुन्नत के भी हैं जो मुतक़िद हैं कि इमाम महदी की विलादत हो चुकी है। फ़स्ल अल किताब में मोहम्मद ख्वाजा बुखारी और यनबी अल मुवद्दा में ख्वाजा कुंदुज़ी ये फरमाते हैं कि इमाम महदी की विलादत हो चुकी। किताब मुर्ज अज़-ज़हब में अली इब्न मसूदी ये नक़ल करते हैं। अहले सुन्नत के बहुत बड़े तारीख़दान हैं, हिस्टोरियन हैं, कि उन्होंने अपनी किताब मुर्ज अज़-ज़हब में इरशाद फरमाया है कि हसन अल अस्करी मोतमद अब्बासी के ज़माने में 260 हिजरी में इस दुनिया से कूच कर गए और ये इमाम महदी के वालिद हैं। बात वाज़े हो गई कि कई उलमा आरिफीन और तारीख़दान अहले सुन्नत के हवाले से भी इस बात पर मुत्तक़िद हैं कि इमाम महदी की विलादत हो चुकी है। अगरचे इसमें इख्तिलाफ भी है, मगर हम यहाँ बात अक़ीदे की ये कर रहे हैं कि इमाम महदी का ज़हूर उस वक्त होगा कि जब परवरदिगार का इज़्न होगा। इमाम महदी की विलादत हो चुकी है, इमाम पर्दे गैबत में है, और वो दिन भी आए कि जब परवरदिगार के इज़्न से इमाम हमारे नज़रों के सामने आ जाएं और सारी दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर करें। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले तारीख़ लिखती है कि 15 नीम शाबान है। 11वें इमाम के घर में आपकी फूफी हकीमा खातून मेहमान हैं। ये वो शहज़ादी हैं कि जो इमाम से वालिहाना मोहब्बत करती थी। हमेशा परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो होती थी कि परवरदिगार 11वें इमाम की औलाद मेरे नज़रों के सामने आ जाए, मेरे नज़रों के सामने इनकी विलादत हो ताकि मैं उनका दीदार कर सकूं, आखिरी इमाम की ज़ियारत का शरफ़ मुझे मिले। और तारीख़ लिखती है कि 15 नीम शाबान वो वक्त भी आया कि जब आपकी फूफी हकीमा खातून आपके घर मेहमान थी और इमाम ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप हमारे यहाँ क़याम करें कि परवरदिगार का अम्र हम पर ज़ाहिर होने वाला है। और हकीमा खातून ये बयान करती हैं कि जब फज्र का वक्त करीब आया तो शहज़ादी नरजिस खातून पर कर्ब के आसार नज़र आए, इस्तराबात के आसार नज़र आए, हमल के आसार नज़र आए कि इसके पहले इनमें कोई हमल के आसार न थे। अचानक हमल वाज़े हुआ। मैंने देखा कि मेरे और शहज़ादी के दरमियान यानी नरजिस खातून और हकीमा खातून के दरमियान नूर का एक पर्दा हायल आ गया। कुछ ही देर में मैंने देखा कि जब नूर का पर्दा हटा तो एक नौमौलूद बच्चा ज़मीन पर सर बसजूद था और कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने बच्चे को अपने हाथ में उठाया, 11वें इमाम की खिदमत में गई। इमाम ने इस नौमौलूद को अपने हाथों में लिया, अपने दस्ते मुबारक से इसके सर को मस किया और कहा कि फूफी ये हमारा 12वां इमाम परवरदिगार की आखिरी हुज्जत है। बात वाज़े हो गई कि इमाम का विलादत 15 नीम शाबान को फज्र के वक्त
255 ہجری میں واقع سامرہ میں ہوئی۔ مشیت الہی یہ ہے کہ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے قائم کی، ہمارے آخری بیٹے کی ولادت کا مشابہت جناب ابراہیم کی ولادت سے ہے۔ ابراہیم کی ولادت ایسے پرآشوب زمانے میں ہوئی، چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک نجومی نے نمرود ملعون سے کہا تھا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جو تیرے دین کو نابود کر دے گا، کسی اور دین کی جانب دعوت دے گا، تیرے تختے اور حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ نمرود پریشان ہوا، کہا کہ کیا وہ پیدا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، مگر ان قریب اس کی ولادت ہونے والی ہے۔ نمرود نے یہ حکم واضح کیا، رائج کیا کہ ہر مولود کو اس کے ماں کے شکم میں مار دیا جائے۔ جو بچے نو مولود ہیں ان کو ماؤں کی نظروں کے سامنے سر سے تن کو جدا کر دیا جاتا تھا، بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کی تاریخ لکھتی ہے کہ پروردگار عالم کا یہ مشیت تھی کہ جناب ابراہیم کی ماں میں حمل کے کوئی آثار واضح نہیں ہوئے۔ جب ولادت قریب ہوئی تو آپ کی ماں ایک غار میں چلی گئی، غار میں ماں کا جانا ہوا، بچہ وہیں پیدا ہوا۔ ماں نے بچے کو وہیں غار میں چھوڑ دیا۔ غار کو پتھر سے بند کر کے پروردگار پر یقین رکھتے ہوئے ماں اپنے گھر لوٹ آئی۔ اور چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بچے کے انگوٹھے میں دودھ کو جاری کر دیا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی اس حدیث کو، واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بچے کے انگوٹھے میں دودھ کو جاری کر دیا۔ جب بھی ابراہیم بھوکے ہوتے تھے تو اپنے انگوٹھے کو چوس کر مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ ماں کبھی کبھی جا کر بچے کو دیکھ آتی تھی، اور پروردگار عالم نے انہیں اس طرح بڑھایا، اس طرح پروان چڑھے یہ کہ عام بچے جو 10 دن میں بڑھتے تھے یہ 1 دن میں اتنا بڑا کرتے تھے، تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں۔ کہاں عام بچے جہاں 1 سال میں جتنے بڑے ہوتے تھے وہ 10 دن میں بڑے ہو جاتے تھے۔ بہت جلدی جلدی ابراہیم بڑھتے چلے گئے، اور مشیت الہی یہ ہے کہ پروردگار کی حجت، پروردگار کا نام لینے والا اس دنیا میں آیا، بھلے ہی جتنے ہی دشمنوں نے کوشش کی۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی مشابہت ابراہیم کی مشابہت ہے۔ کہا کہ جس وقت بنو عباس اور بنی امیہ کو اس بات کا پتہ چلے گا، حدیث نبوی کے تحت جب انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ امام مہدی کو آنا ہے اور ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، تو انہیں اپنے حکومت میں خطرہ محسوس ہوگا، اپنا تخت ڈگمگاتا نظر آئے گا۔ تو اس وقت وہ فوری طور پر تدبیریں کریں گے کہ کسی طرح امام مہدی اس دنیا میں نہ آئے۔ اور تاریخ لکھتی ہے، امام اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جی جان لگا دیں گے، امام پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ساری کوششوں کے باوجود ناکامیاب رہیں گے، اور پروردگار عالم اپنی حجت کو، اپنے نور کو اس دنیا میں آشکار کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ معتمد عباسیہ کی حکومت نے چاہے جتنے ظلم ڈھائے، سارے حکمران نے مل کر کوششیں کی کہ کسی طرح سے پروردگار کی حجت اس دنیا میں نہ آئے، امام مہدی اس دنیا میں نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ 10ویں امام اور 11ویں امام کو ایک مدت تک قید میں گزارنی پڑی، بلکہ یوں کہوں کہ اپنی زندگی کے اکثر اوقات آپ قید بند میں، قید مصیبت میں گزارا کرتے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی، دشمنوں کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح امام مہدی اس دنیا میں نہ آئے، مگر جس کو آنا تھا وہ آ گئے۔ اور پروردگار عالم کی مشیت یہ ہے کہ ان کا نور ان قریب آشکار ہوگا۔ خدا وہ دن بھی آئے کہ جب پروردگار کے اذن سے ہمارا امام ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے۔ انشاءاللہ اگر پروردگار نے مجھے حیات بخشی تو آنے والے ان مجالسوں میں امام کے حوالے سے ذکر ہوگا، امام کی معرفت پر گفتگو ہوگی۔ مختصر یہ کہ یہ امام وہ ہے کہ جو
اہل بیت اطہار کا آخری چراغ پروردگار کی آخری حجت ہے۔ دشمنوں نے اپنی دشمنی کی وجہ سے اس امام کو اس دنیا میں آنے سے روکا ہے۔ اگر میرے مولا کی ولایت پر، ان کی محبت پر سارے لوگ جمع ہو جاتے تو دنیا کچھ اور ہوتی۔ یہی محبت علی ہے کہ جس کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان نکھر جاتا ہے، مگر بغض علی جس کے دل میں آ جاتا ہے اس میں اتنا نفاق بھر جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بننے میں بھی کتراتا نہیں ہے۔ اور یہی بغض علی تھا کہ جس کی وجہ سے ملعونوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا تھا۔ ہر دور کے امام نے اگر مصیبتوں کو جھیلا ہے تو بغض علی کی وجہ سے۔ یہی بغض علی تھا کہ جس کی وجہ سے میرے مولا حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا۔ عزاداران سید الشہداء، پہلی ماہ محرم ہے، دل چاہتا ہے کہ آج میرے مولا کی روانگی کا ذکر ہو جائے۔ یہ روانگی حسین ایسی دل انگیز ہے، ایسی سوز جگر کا واقعہ ہے کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، اگر حسین کی روانگی مدینے سے سنے تو وہ آنکھ گریہ کرنے سے کبھی پرہیز نہ کرے گی۔ بے ساختہ اشک روا ہو جائیں گے کہ میرا مولا حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے۔ کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ نانا کے مدینے کو چھوڑنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، کوئی میرے مولا حسین کے دل سے پوچھے کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ مدینہ وہ ہے کہ جہاں میرے مولا حسین کا بچپن گزرا ہے۔ یہ مدینہ وہ ہے کہ جہاں میرے مولا کی ماں کی قبر مطہر ہے۔ یہ مدینہ وہ ہے کہ جہاں امت کا رسول ہمیشہ کے لیے آرام کر رہا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینہ چھوڑنا میرے مولا کے دل پر اتنا گرا گزرا کہ جہاں مولا کا ارادہ تھا مدینہ چھوڑنے کا تو سب سے پہلے میرا مولا روضہ رسول پر گئے، قبر مطہر سے لپٹ کر فریاد کرنے لگے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ میرے مولا فغاں بلند کرتے ہیں، گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نانا، امت نے ایسا اجر رسالت دیا ہے کہ جہاں آج ساری دنیا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھی ہے، آپ کے نواسے پر ایسا سفر درپیش ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اس گرمی کے عالم میں تپتے صحرا میں سفر کرنا ہے۔ اے نانا، آپ کی امت نے مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے ہیں، اے نانا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قبر میں لے لے، میں آپ سے لپٹوں۔ عزادارو، تاریخ لکھتی کہ میرے مولا نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں، رسول اللہ بھی گریہ فگن ہے، اپنے نواسے کو اپنے گلے سے لگاتے اور کہتے کہ اے حسین، وعدہ طفلی کو نبھانا ہے، اے حسین مشیت الہی ہے کہ تمہیں سفر کرنا ہے، اے حسین گھبرانا نہیں، یہاں تم مدینے سے نکلو گے مجھے قبر میں آرام نہ ہوگا، تمہاری ہر مصیبت میں میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ عزاداران سید الشہداء، حسین نے نانا سے راز و نیاز کیا، آنکھ کھلی وہ وقت بھی آیا کہ جب شہزادی کونین کے قبر مطہر پر مولا حسین پہنچے ہیں، دور سے ماں کی قبر نظر آئی، حسین نے گریہ کرنا شروع کر دیا، کہا نانا آخری سلام لینے کے لیے، اے اماں آپ کو آخری سلام دینے کے لیے یہ بیٹا آپ کی قبر مطہر کے پاس آیا ہے۔ اماں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ جانے پھر زندگی مجھے وفا کرے نہ کرے، نہ جانے وہ وقت کبھی آئے کہ میں آپ کی قبر پر دوبارہ آؤں۔ بس بیٹے نے ماں کی قبر پر اتنا گریہ کیا، نہ جانے حسین کس دل کی کیفیت سے ماں کی قبر مطہر سے رخصت ہوئے ہو۔ یہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جب شہزادی صغرا کو یہ پتا چلا کہ بابا مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، شہزادی صغرا وہ ہے کہ جو مشیت الہی کے تحت جو علیل ہو گئی تھی، بی بی سفر کرنے کی قابل نہ تھی، جب سنا کہ بابا سفر کرنے والے ہیں تو بی بی تڑپ اٹھی، مولا حسین کے پاس گئی اور کہتی ہے بابا آپ کو میرے حق کی قسم مجھے ساتھ اپنے لے چلیے۔ مولا خاموش ہے، کہتے صغرا مشیت الہی یہ ہے
کہ میں تمہیں میرے ساتھ نہ لے جا پاؤں۔ عزادارو، میرا مولا کہتا ہے اے صغرا، اگر حالات سازگار ہو تو میں علی اکبر کو تمہارے لینے کے لیے ضرور بھیجوں گا۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب صبح نمودار ہوئی، مولا عباس نے اہتمام پردہ کیا، کوچ تیاری ہوئی۔ عزادارو، تاریخ لکھتی ہے کہ مولا عباس نے ایسے پردے کا اہتمام کیا کہ کوئی پرندہ بھی پرواز کرنے کی ہمت نہ رکھ رہا تھا۔ عزادارو، اماریوں میں بیبیاں سوار ہونے لگی۔ عجیب منظر لوگوں نے دیکھا، سارے اہل مدینہ کی عورتیں جمع ہیں، شہزادی زینب سے ایک ایک رخصت ہو رہی ہے، کوئی دامن کو پکڑتی ہے، کوئی ہاتھوں کے بوسے لیتی ہے، کہتی ہے بی بی ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے، بی بی آپ کی زیارت سے ہم محروم رہ جائیں گے، بی بی مولا حسین سے سفارش کر دیجئے، پنجتن کی لڑی کے آخری نشانی آقا حسین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ رخصت ہو جائے، مدینے سے آپ چلے جائیں اور ہم آپ کی زیارت سے محروم رہ جائیں۔ ایک ایک بیوی مدینے کی شہزادی سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی، مدینے کی عورتوں نے عجیب منظر دیکھا جب علی کی بیٹی نے اپنا پہلا قدم گھر کے باہر نکالا۔ مولا حسین احترام سے دوڑ پڑے، مولا عباس نے بڑھ کر شہزادی کو سنبھالا، مولا عباس اور آقا حسین، علی اکبر نے، قاسم جوان نے اور محمد نے، حتیٰ کہ 18 بنی ہاشم نے بڑھ کر بی بی کو سوار کیا۔ عجب نہیں، میں کہوں گی شہزادی آج تو 18 بنی ہاشم کے سائے میں آپ سوار ہو رہی ہے۔ اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب 11 محرم ہوگی، بائی کی لاشے کے سامنے آپ کو ایک و تنہا بے کجاوا اونٹ پر سوار کرنے کے لیے ملعون آمادہ کریں گے۔ عزادارِ سید الشہداء، مختصر یہ کہ قافلہ کوچ کرنے لگا، شہزادی صغرا ایک ایک سے رخصت ہو گئی، قافلہ بڑھ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ کچھ دور پر میرے مولا حسین نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے سے آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ اب جو مولا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عجیب منظر تھا، علیل بیٹی، بیمار بیٹی، عصا کا سہارا لیے ہوئے، چادر تطہیر کو اوڑے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ باپ کا دل بھر آیا، مولا نے قافلے کو روٹا، بیٹی کے قریب آئے، سوال کیا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ شہزادی تڑپ کر کہتی ہے بابا آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے، بس دل چاہتا ہے کہ آخری مرتبہ سارے قافلے سے دوبارہ رخصت ہو لوں، ایک ایک کو گلے لگاؤں۔ بی بیاں اتری، ماؤں سے بی بی نے رخصت لی، شہزادی صغرا ایک ایک سے دوبارہ لپٹ کر فریاد کرتی ہے، کبھی ام رباب کو لپٹتی ہے، کبھی ام فروا سے لپٹ کر گریا کرتی ہے، کبھی شہزادی زینب و کلثوم سے بی بی رخصت ہوتی ہے، کبھی باپ کے سینے سے لپٹ جاتی ہے اور گریا فگن ہوتی ہے۔ عزادارو، جب شہزادی ام رباب کے پاس بی بی صغرا آئی ہے، کیا دیکھا کہ ہاتھ میں ننھا بھائی ہے، ہمکر بھائی بہن کے گود میں آ گیا۔ بی بی کا دل بھر آیا، باپ سے کہنے لگی اے بابا جان اگر آپ کو جانا ہے تو بے شک چلی جائیے، بس ایک بیمار کی عرضی یہ ہے کہ میرے بھائی کو میرے حوالے کر دیجئے، یہ میری دل جوئی کرے گا، یہ میرے جینے کا سہارا ہے۔ عزادارو، شہزادی کے اس التماس پر میرا مولا خاموش ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اے صغرا میں اصغر کو لوں گا نہیں، مگر اگر اصغر خود سے آ جائے تو میرے حوالے کر دینا۔ بس ام رباب آگے بڑھی، اصغر کو لینا چاہا مگر اصغر نہیں آتے، شہزادی زینب آگے بڑھی، اصغر نہیں آتے۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا حسین اصغر کے قریب آئے، کان میں کچھ کہا، جیسے ہی امامت نے کان میں کچھ کہا تو اصغر ہمکر امام کے ہاتھ میں آ گئے، گود میں سمٹ گئے۔ عزادارو، عجب نہیں کہ میرے مولا نے کہا ہو اصغر تمہاری قربانی کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہو سکتی۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم